بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. الله جل جلاله. السلام عليكم عبد الحميد भाई। जी हजूर वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिस दे मिसल मिसाल न कोई, ओयो ते इको जात शबीर हसबों नस्बों अरफा आला असा मनिया जगदा पीर।
پاک نبی دی تے متھیوں بدر منیرے آزم شکل حسین سہیدی اوتے حیدر دی تصویر او تین دن دے دریائے بیٹھے تے ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی بد بد جانا دتیاں انہاں غازی شیر جوان تے بیت یزید قبول نہ کیتی او تک آل نبی دیاں شاناں آزم صبر حسین دا ڈیٹھا وچ کربل دے میدان تے رات اندھیری تیرا انجانا تے نالے دور سجن دا ڈیرا قدم قدم تے ہار ہزاراں تے دکھاں درداں پایا کیرا نہ غم ہار نہ ساتھی کوئی ہن کون بڑے دکھ میرا آزم آکھی ہے پیر میرے نو آزم آکھی نانا میرے نو ان آپے پا جائے ہیرا تے تتی سیخ تے مکھن پکانا اتے ڈاڈا اوکھا کم میں تے بچڑے دے کے دین بچانا اے سخی حسین دا کم میں تے طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے رے من رضائی دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے او دین دنیا دے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علیکم استاد جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں
یہ ایک روحانی محفل ہے. اس محفل میں اکثر میں دنیاوی مثالیں بھی دیتا ہوں اور روحانی مثالیں بھی پیش کرتا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ لگ سکے. مثالوں کا بیان کرنے سے وہ بات ہمیشہ کے لیے دماغ میں ذہن نشین ہو جاتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا ایک شخص، اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا، اسے روحانیت کا درجہ عطا فرمایا. اس کے کچھ دوست تھے، وہ سب جانتے تھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہے، اس کی زبان سے فیض ہے، نگاہ سے فیض ہے، دعائیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. وہ جانتے تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ دوست قریبی ہوتے ہیں، انہوں نے محسوس کیا تھا. ان میں سے کچھ لوگوں نے جان لیا لیکن ماننے نہیں اسے. ماننا ہوتا ہے تابع داری، فرما برداری. کوئی جس پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، دین کے راستے پہ چل پڑتا ہے، تو وہ دین کی بات کرے گا، کمپرومائز نہیں کرے گا. وہ دین کے ہی احکامات بتائے گا، خود بھی عمل کرے گا. اور جو لوگ جانتے تھے اس کے دوست لیکن مانتے نہیں تھے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی ان کی کچھ وجوہات تھی، وہی بتاتا ہوں. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو جانتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے، لیکن ماننے کے باوجود بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے. اور تیسری قسم کے وہ لوگ تھے جو جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے اور اس کے احکام کی پیروی بھی کرتے تھے، کیونکہ اس کا وہ حکم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حکم تھا. ان کو تربیت کی ضرورت تھی، انہوں نے اس سے تربیت لی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نبوت نازل ہوئی، حکم ربی ہوا، تو ان کے اپنے گھر والے، خاندان والے سب سے پہلے وہی خلاف ہوئے ان کے. اور تینوں کیٹاگری کے لوگ شامل ہوئے. سوچنے والی بات ہے، گھر کے لوگ، دوست تو بہت دور کی بات ہے، گھر کے لوگوں کو جب یہ پتہ چل جائے کہ اس پہ اللہ کا کرم ہو گیا ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ پیغام بھی پھیلا رہا ہے، اور مانے نہ وہ، جاننے کے باوجود بھی، اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ جیسے ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، اور بھی کئی ہیں رشتہ دار. انہوں نے نہیں اسلام قبول کیا، وہ نہیں مانے، جان تو گئے تھے. کیوں؟ اتنا وقت گزر گیا تھا نبوت کا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی ہے، تو وہ لوگ گمراہی میں گر گئے تھے، شیطانی کھیلوں میں پڑ گئے تھے. شراب پینا، زنا کرنا، غلط کاریاں، جھوٹ، فساد، بے ایمانی، اس طرح کے کئی کاموں میں وہ پڑ گئے ہوئے تھے. انہیں پتا تھا اب ہم اسے مانیں گے، اس کا حکم مانیں گے، تو ہمیں اس تمام چیزیں چھوڑنی پڑے گی. تبھی وہ خلاف ہوئے تھے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے جانتے بھی تھے اور مان بھی لیا، لیکن وہ اندر ہی اندر کچھ اور کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا شراب تو چھوٹے گی، برے کام تو چھوٹیں گے. وہ چھپ چھپ کے وہ برے کام کیا کرتے تھے. ایسے بھی وہ صحابہ گنے جاتے ہیں، لیکن با حالت ایمان نہیں کہیں گے. لیکن تیسری قسم کے وہ صحابہ جو جانتے بھی تھے اور آپ کا حکم مانتے بھی تھے اور پیروی بھی کرتے تھے، وہ سچے صحابہ ہیں بحالت ایمان. اور جنہوں کو اپنی دنیاوی عیشی سے چھوڑنے کا پڑا ہوا تھا، وہ سرکار کے خلاف ہوئے. اور جنہوں نے آپ کو ماننا بھی ہے اور اپنے غلط قسم دنیاوی ایسوسیشن کے پیچھے پڑے رہے، وہ منافقین میں شامل ہو گئے. یہی سلسلہ چلا ہے. یہ نسبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نانا سے ملی ہے. جب سرکار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ جزید مسجد میں امامت بھی کرا رہا ہے، خطبہ بھی پڑھا رہا ہے، لیکن نمازوں میں رد و بدل کر رہا ہے، داڑھی کا بھی حساب نہیں رکھتا، شراب خوری بھی کرتا ہے، اسلام کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش میں ہے، وہی نہیں اس کے کئی کرندے نیچے والے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے
اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرشتوں کو کہا ہے کہ میں نے ان کی آنکھوں میں غفلت کے پردے ڈال دیے ہیں، اسی لیے یہ سمجھ نہیں پاتے۔ جب انسان کی آنکھوں پہ غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے طریقے ہٹ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ ہم مسلمان تو ہو گئے ہی، بچ جائیں گے جی، مسلمان تو ہو گئے۔ سرکار، جب ہم کہتے ہیں، اکثر ہم بولتے ہیں کہ سرکار امام حسین کی قربانی ہے جس کی وجہ سے آپ نے نعت میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، عبد الحمید بھائی نے، کہ ان کے صدقے سے ہم اسلام زندہ ہے۔ اسلام زندہ کیسے ہے؟ کیونکہ وہ غلط کاریاں کرتا تھا جزید، اس کے ماننے والے جو تھے، اکثر، سارے نہیں اکثر۔ آپ کو جب یہ معلوم ہوا ہے، پوری ہسٹری پر ہے تو لبے لباب گہرائی یہی پوائنٹ پہ ہے۔ آپ کو کوئی خلافت نہیں چاہیے تھی، آپ نہ اس کے بیعت ہونا چاہتے تھے، کیا تھا؟ بریکی، اصل پوائنٹ کو سمجھنا پڑے گا۔ حضرت امام حسین کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ دین کی شکل بگاڑ رہا ہے، جسے کہتے ہیں فتنہ فساد۔ وہ فتنہ فساد کی شکل تھی۔ تو امام حسین کا سر کس نے شہید کیا، کس نے ایسا کیا، حکم کس نے دیا، یہ معنی نہیں رکھتا۔ جزید نے تو حکم نہیں دیا تھا، فلاں نے حکم دیا تھا، یہ معنی نہیں رکھتا۔ سرکار کس وجہ سے چلے تھے وہاں سے؟ کچھ کوئی بیان کرے گا اس وجہ چلے تھے، کوئی کچھ بیان کرے گا اس وجہ چلے تھے۔ مین پوائنٹ پہ کوئی نہیں چلتا۔ مین پوائنٹ یہی تھا کہ وہ دین کی شکل کو بگاڑ رہا تھا، آہستہ آہستہ فتنہ فساد ہونا تھا۔ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردہ کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کھڑا ہو گئے تھے ایک آدمی، میں نبی ہوں۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ پھر آپ کے خلافت کے بعد جتنے بھی راشدین ہیں ان میں بھی کئی ایسے کھڑے مرد و عورتیں کہ ہم نبی ہیں، نعوذ باللہ۔ فتنہ کھڑا ہوا ڈائریکٹ۔ اب یہودیوں کافروں نے سوچا یہ ڈائریکٹ نہیں کرنا ہے، اب انڈائریکٹ کرنا ہے۔ گیم ساری ان کی ہے یہودیوں کی، شیطان صرف انہوں نے بھی یہ سلسلہ تیار کیا کہ ڈائریکٹ نہیں کہنا ہے، گیم چلاتے ہیں جسے فتنہ فساد کہتے ہیں۔ اور پھر اس طرح گیم چلائی تھی انہوں نے، کیا؟ دین کی شکل کو بگاڑ دو، دین کی شکل ہی اور ہو جائے۔ جو حکم ربی ہوا ہے ویسے تو نمازیں پڑھیں لیکن نماز میں تھوڑی رد و بدل ہو جائے، روزے تو ویسے رکھیں لیکن روزوں میں تھوڑی رد و بدل کر دیں کہ ان کے اعمال قبول ہی نہ ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، ان کی شہادت کی بدولت ہی اسلام زندہ ہے، یہ سچ ہے۔ باقی سٹوری آپ مدینے سے چلنے تک کوفہ تھا، کوفہ شہادت کے بعد اس کے بعد وہ بہت کچھ ملے گا، لیکن مین پوائنٹ کی طرف آنا ہے کہ حکم کو ماننا، تابع داری، صحیح حکم مانگنی۔ اور آپ نے یہی کہا کہ نبی پاک میرے آقا، میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، جو اللہ کی طرف نازل، ان کا بھی یہی فرمان تھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے جان جانا اور مان جانا صحیح چیز کو، یہ تابع داری فرما برداری میں آتا ہے۔ اور جاننے کے بعد نہ ماننا یا مان کے منافقت کرنا یہ غلط ہے۔ اور ماننا وہی جو اللہ اور اس کے نبی کے احکام ہیں، اور جو خود بھی اس پہ عمل کر رہا ہے اللہ کے اس کے نبی کے احکام پہ اور دوسروں کو بھی کروا رہا ہے، تو تابع داری فرما برداری ہونی چاہیے ہم پہ، نہ کہ ہم اپنا ہی دین بنا دیں۔ اکثر لوگ مجھے بولتے ہیں جی مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، میں کہتا ہوں الحمدللہ ہوئی ہوگی، لیکن اکثر ایسے میں نے دیکھے جو جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی آپ کہیں بھی ایسا ہو واقعہ کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہو، یہ بہت بڑا احساس ہوتا ہے، سرکار ایسے نہیں زیارت کروا دیتے، ٹھیک ہے نا۔ سچ بولنا ہے، حکم عدولی نہیں کرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اعمال پہ چڑھنا ہے ان کے احکامات پہ، اور بڑے بچوں کو بھی تربیت دینی ہے۔ بے شمار میرے پاس لوگ آتے ہیں اپنی من گھڑت کہانی سناتے ہیں، پر ایک سلسلہ میں نام نہیں لوں گا سلسلے کا، جی وہ خواب میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا یہ تم اب یہ سلسلہ چلو لوگوں کو بیعت کو تعلیم دو، ہم تمہیں بتائیں گے، تم ویسے تعلیم کرو۔ تو یہ مصر سے شروع ہوا تھا سلسلہ، اس کے بعد وہ نظر آیا تھا، وہ یہودیوں کی گیم چلائی ہوئی ہے۔ مصر کے بادشاہ نے کہا اس طرح کرنے سے نفسیاتی گیم ہوتی ہے، روحانی گیم، عوام بھی کنٹرول میں جائے گی، اپنی حکومت بھی رہے گی۔ میری خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے لوگوں کو نیکی کے راستے میں ڈالنا ہے،
तुम पीर बनोगे। वो पीर बन गया, और जब वो पीर फौत होता है ना, फिर उसके पास कोई पता नहीं नया पीर उस सिलसिले में कौन सा है। कोई खड़ा हो जो उससे ख्वाब में आ जाए तो वो कहेगा ये मेरे ख्वाब में आए थे, ये वजीफे बताया। इसलिए झूठ पे नहीं चलना, सच पे चलना है, हक पे चलना है। नबूवत खत्म हो गई है, अब देखा है सब ने, यहूदियों का नबूवत खत्म है, सरकार मोल लगा गए आखिर में कि नबूवत खत्म है। ख्वाब बशारते हैं जिंदा है। सरकार साहब ने भी यार उससे बशारते हैं, आपने कहा सच्चे ख्वाब, उन्होंने सच्चे ख्वाब को अब इस्तेमाल करते हैं। वो सच्चे ख्वाबों को लेकर शैतान ने यहूदियों के दिमाग में ऐसी खेल डाली, अब वो सच्चे ख्वाबों को झूठे ख्वाबों की तबीर बना के लोगों में सामने पेश करते हैं। इसलिए सच मानना है। अगर ख्वाब आता भी है, सरकार किसी को ज़ियारत होती भी है, तो खुशी से झूमे वो, ठीक है, हर किसी को मत बतलाता जाए। अगर बतलाना भी है, अपने बेहतरीन दोस्त, ख्वाबों के बारे में बताया गया उलमा कराम कहते हैं, या तो अपने बेहतरीन दोस्त को बताओ, या जो ख्वाबों की ताबीर जानते हैं उनको बताओ। और अहकामात को मानो दीन के। माँ बाप जो होते हैं सबसे पहली दरसगाह वही होती है। हम ये जानते हैं वो हमारे माँ बाप हैं, हम ये जानते हैं वो 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं, हम ये जानते हैं वो कुरान पाक भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब वो हुक्म देते हैं, हम वो मानते नहीं। घर की मुर्गी दाल बराबर हिसाब होता है। अक्सर होता है घरों में औलाद माँ बाप की नहीं मानती, क्योंकि फ्रैंकनेस भी इतनी होती है, ठीक है। बचपन में हम बच्चों के साथ जैसे सलूक करते हैं, उससे खेलते हैं, टकेलियां करते हैं, कुश्तियां करते हैं, लाड प्यार करते हैं, उनके अंदर एक ऐसा उन्स पैदा होता है कि वो बड़े होके वो इसी फीलिंग में अंदर रहते हैं, हद से ज्यादा वाली फ्रैंकनेस वाली। इसलिए वो बात नहीं मानते। कई अक्लमंद माँ बाप है, वो हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं, वो फिर जो अमल करते हैं सही तरीके से अपने बच्चों को भी उस लाइन पे लाते हैं, अक्लमंदी से, ना कि जबर से, जिद से, अक्लमंदी से। इसलिए हमें हमारे अपने घरों की हालत भी सुधारनी चाहिए। हमें अपने बहन भाई, अपनी औलाद को सही तरीके दर्स देना चाहिए। पहले हमें खुद सही तरीके से दर्स लेना चाहिए पड़ेगा, उस पर सही तरीके से अमल करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट हम किसी को दीन की बात कहेंगे अपने घर वालों को, बच्चों को, अगर वो नहीं करते तो उसके लिए हमें एक हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, फिर जाके हमारे घर के हालात सुधरेंगे, हमारे बच्चे ताबेदार फरमाबरदार होंगे। क्यों? हम कर रहे हैं वो काम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम वाला। वो कोशिश करते हैं कि या अल्लाह हमारे बच्चे भी इसी लाइन पे हैं, उसके लिए फिर हिकमत अमली की जरूरत है। इसलिए जान लो, फिर मान लो। मान लेना ही ताबेदारी फरमाबरदारी है, और सच्ची बात को मान लेना ताबेदारी फरमाबरदारी, गलत बात को मानना ताबेदारी फरमाबरदारी नहीं है। अल्लाह तबारा से दुआ करता हूँ हमारे दिलों में सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की मोहब्बत हमेशा जिंदा रखे, और हमारे दिलों को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत का गम हमारे अंदर ऐसे ही रोशन रहे, उनकी मोहब्बत के चिराग हमारे अंदर जलता रहे। आमीन। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम आदम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सर। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। मरहबा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। माशाअल्लाह अल करीम। उस्ताद साहब ने बहुत प्यारी बातें इरशाद फरमाई, और यही हकीकत है कि जब तक बंदा ज़बान के मानने के साथ साथ दिल से इकरार ना कर ले, उस वक्त तक उसके अंदर इस्लाम दाखिल नहीं होता, कुरान के अहकामात दाखिल नहीं होते। उस वक्त तक उसको रूहानियत और इस्लाम की मिठास और ईमान की चाशनी नसीब नहीं होती। इसकी बहुत सारी मिसालें और बहुत सारे वाक़यात अहादीस में, रिवायात में हैं कि जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत नसीब की, जिनके दिल अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम की तरफ माइल किए, उन्होंने बगैर चूं चिरा के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आपकी ग़ुलामी में शामिल हो गए। मगर ऐसे भी लोग थे जो ज़ाहिरी तौर पर तो ग़ुलामी का और मोहब्बत का इजहार करते थे, मगर दिल में नफ़रत रखते थे। ऐसे भी लोग थे जो दुश्मनी पर उतर आए थे। ऐसे भी लोग थे जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात
کی خلاف ورزی کرنے لگے تو طرح طرح کے لوگ تھے، ان میں خوش نصیب اور کرامت والے برکت والے وہ لوگ تھے جنہوں نے زبان کے ساتھ ساتھ دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو داخل کیا اور دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اسلام اور قرآن کو سننے ماننے والے بن گئے۔ اور انہی کے بارے میں پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم ان اقتدیتم ان اہتدیتم، میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اسلام کی، قرآن کی اور شریعت و سنت کی حکومت نافذ کی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مگر جیسا استاد نے فرمایا کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا ہوا اور اس فتنے کا سر کچلنے کے لیے اللہ نے کسی نہ کسی مرد مجاہد کی ذمہ داری لگائی، اور اس مرد مجاہد نے اس فتنے کے سر کو کچل دیا اور دوسروں کے ایمان کو بچا لیا۔ تو یہی کیفیت اور یہی صورتحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ گئی۔ تو اس وقت چونکہ اسلام پر، قرآن پر اور شریعت کے احکام پر اور بالخصوص اسلام کے نظام پر حملہ تھا، تو ایسی صورت میں امام علی مقام، امام ہمام، امام تشنکام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی حفاظت، ظلم کے خلاف آواز بلند کی، حق اور باطل میں فرق کو واضح کیا، قربانی اور صبر کی اعلیٰ مثال قائم کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق کی وہ رہنمائی فرمائی جو قیامت تک ایک مثال بن گئی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کربلا والوں کے شہادت اور اس واقعے سے درس حاصل کرتے ہوئے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، کبھی بھی حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، دین کی اصل تعلیمات کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، مشکل حالات میں صبر اور یقین رکھنا چاہیے۔ شہداء کربلا کی شہادت کا مقصد یہی تھا، اسلام کو زندہ رکھا جائے، ظلم کو بے نقاب کیا جائے، فسق و فجور کو بے نقاب کیا جائے، انسانیت کو یہ سکھایا جائے کہ حق کے لیے قربانی دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں استاد صاحب کی باتوں کی مزید سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اللہ۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو أهله۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت استغفر الله العظيم وأتوب إليه وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔